بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی اہمیت اور فضیلت اور 10 محرم الحرام کا خاص عمل لے کر آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے؟ محرم الحرام کو چونکہ مسلمان عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس میں 2 بڑی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس محرم کی فضیلت صرف شہادت حسین کے ساتھ خاص ہے، نہیں، اس کی چند خصوصیات ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتارا، جنت سے نکالا اور دنیا میں توبہ قبول ہوئی تو دن کون سا تھا؟ 10 محرم کا تھا۔ حضرت ادریس کو درجات عالیہ نصیب ہوئے اور اللہ نے بلند درجہ دیا تو دن کون سا تھا؟ 10 محرم کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ پانی کے اوپر چلتی چلاتی جودی مقام پہ جا کے جودی پہاڑ پہ ٹھہری تو دن کون سا تھا؟ 10 محرم کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے نجات دی اور خلیل اللہ کا منصب عطا کیا تو دن کون سا تھا؟ 10 محرم کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی تو دن کون سا تھا؟ 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کے بینائی چلی گئی تھی تو بینائی واپس آئی تو دن کون سا تھا؟ 10 محرم کا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، مچھلی کے پیٹ سے جب ان کو نجات ملی تو دن کون سا تھا؟ 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، دن کون سا تھا؟ 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، فرعون غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تو دن کون سا تھا؟ 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، زندہ اٹھایا گیا، دن کون سا تھا؟ 10 محرم الحرام کا تھا۔ تو اسی اعتبار سے یہ 10 محرم الحرام کی فضیلت ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 10 محرم الحرام کو، اور زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کا غلاف 10 محرم کو تبدیل کرتے تھے، چڑھاتے تھے، اور اسی تاریخ کو 10 محرم الحرام کو ہی قیامت قائم ہوگی، تو اس اعتبار سے 10 محرم الحرام بڑا اہم دن ہوا۔ 10 محرم الحرام کا روزے کے بارے میں حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ 1 سال کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس دن کرنے والے کام یہ ہیں کہ بال بچوں کے لیے عمدہ کھانا کھلایا جائے، بہتر سے بہتر چیز بنا کے فاتحہ خوانی کی جائے، اور معزز سامعین کرام، اس تاریخ میں 10 محرم الحرام کو غسل کر کے تمام سال اگر کوئی آدمی خود غسل کرے گا، بچوں کو کرائے گا تو بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ مفتی اللہ یار احمد یار خان جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں اپنی فتاویٰ کے اندر، تفسیر روح البیان کے اندر وہ فرماتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، خیر اس بات کی حقیقت کا کچھ علم نہیں کہ آیا 10 محرم کے دن غسل کیا جائے اور غسل سے یہ بات امراض دور ہوتی ہوں، یہ مفتی اللہ یار نے احمد یار خان نے یہ لکھی ہیں، تو خیر انہوں نے لکھی ہیں تو ہوں گی، لیکن بات یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت حدیث پاک کے سے ثابت ہے، لہٰذا روزہ لازمی رکھا جائے اور کھانا جو ہے بنا کے کھلایا جائے۔ اور کیوں روزہ رکھا جائے؟ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کا 4 کام نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1 عاشورہ 10 محرم کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ کے روزے، ہر مہینے 3 روزے ایام بیض کے، اور فجر کی 2 سنتیں، تو اس اعتبار سے بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ 9-10 کا روزہ رکھنا ہے، صرف 10 کا روزہ نہیں رکھنا، اس سے یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ آقا کائنات نے یہودیوں سے مشابہت کو منع فرمایا ہے، تو فرمایا یہودی 10 کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ 9-10 کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔